صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ چاند دیکھنے سے لے کر اگلا چاند دیکھنے تک ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہیں۔ اللہ رب العزت یہ رمضان نیکیوں کا سیزن بنایا، اس میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اعمال تو وہی ہیں لیکن ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ رمضان میں کوئی نفل نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کا ثواب فرضوں کے برابر دیں گے۔ اگر کوئی فرض نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت 70 فرضوں کا ثواب اللہ اسے مرحمت فرمائیں گے۔ نماز تو وہی ہے لیکن اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ اسے 70 روپے خرچ کرنے کا اجر دیں گے۔ پیسہ تو وہی ہے، اس کی قیمت بھی وہی ہے لیکن نیکی کی قیمت بڑھ گئی۔ پہلے 1 روپے کا 1 روپے کی قیمت کا اجر ملتا تھا، رمضان کی وجہ سے 70 روپیوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان نیکیوں والا سیزن ہے اور جو بھی نیکی کا طالب ہے اور اس میں خوب نیکی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان کی عبادتوں میں 3 عبادتیں بہت اہم ہیں، اس کو ہر ایمان والا اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے رمضان کی یہ 3 عبادتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ پہلی عبادت روزہ ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے۔ دوسری عبادتیں دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، اخلاص کچھ کم بھی ہو سکتا، لیکن روزہ جو ہے وہ صرف بندہ اللہ کے لیے رکھ سکتا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، کسی کے سامنے چند روپے خرچ کر دیا، ساری چیزوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن روزہ اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ اکیلا کیواڑ بند کر کے کھا لے گا یا پانی پی لے گا تو کوئی پکڑے گا؟ کسی کو پتہ لگ سکے گا کہ بھئی یہ روزے سے؟ روزہ ایسی عبادت ہے جو بندہ صرف اللہ سے ڈر کے کر سکتا ہے۔ باقی عبادتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر سکتا ہے لیکن روزہ صرف اللہ کے لیے کرنا جو ہے اس کے لیے منظور ہوتا ہے، کیونکہ روزے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ۔ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، کھانا اس کے سامنے، پانی اس کے سامنے، نیک بیوی اس کے سامنے، لیکن وہ میرے ڈر سے رکا ہوا ہے، بچا ہوا ہے اور اس لیے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ہر نیکی کا بدلہ فرشتے دیں گے۔
لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دیں گے، اللہ خود دیں گے۔ اس کا پتہ کب لگے گا؟ عید والے دن لگے گا۔ عید والے دن فرشتوں کو پتہ لگے گا، او ہو اتنا ملا ان لوگوں کے لیے۔ فرشتے خوش ہو جائیں گے، فرشتے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جائیں گے، فرشتے مصافحہ کریں گے۔ تراویح پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، سحری کرنے والا، افطاری کرنے والا، اور جب گزریں گا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، فرشتے مصافحہ کریں گے، آجا بندے تیرے لیے مرحبا ہو۔ اب ایک آدھ آدمی ویسا بھی اس میں پورے رمضان میں مسجد میں کبھی نہیں دکھا، اور ایک دو بھی سحری نہیں کری، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ جب وہ جانے لگے، فرشتے بولتے یہ کوئی نیا چہرہ آ رہا، یہ کدھر سے نکل آیا؟ پورے مہینے میں تو دکھا نہیں اس نے، عید پڑھنے کہاں سے نکل آیا؟ پھر بھی فرشتے اس سے بھی مصافحہ کرتے کہ چل بندے، بس میرا مقصد تو یہ ہے اللہ تیری بھی مغفرت کر دے، اس مجلس میں چلو۔ تو جب عید کی نماز پڑھیں گے، پورے فرشتوں کو انتظار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نماز پڑھنے والے کو اتنا دے دو، سحری کرنے والے کو اتنا دے دو، افطار والے کو اتنا دے دو، تراویح والے کو اتنا دے دو، صدقے والے کو اتنا دے دو، خیرات والے کو اتنا دے دو، قرآن پڑھنے والے کو اتنا دے دو۔ لیکن اللہ نے روزے کا کچھ نہیں بتایا، اللہ نے ابھی کچھ ڈکلیئر نہیں کیا، پتہ نہیں اسے کون سا بل پاس ہونے والا اس کا۔ اور جیسے عید کی نماز پڑھیں گے، اللہ خود روزے کا انعام دیں گے، فرشتے دیکھیں گے، او ہو روزہ داروں کو یہ ملا ہے، روزہ داروں کو یہ ملا ہے، فرشتے خوش ہو جائیں گے، فرشتے خوش ہو جائیں گے کہ روزہ داروں کو یہ ملا ہے، روزہ داروں کو یہ ملا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ خصوصی انعام عید کے دن دیں گے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھیں گے انہیں وہ خاص انعام تو نہیں ملے گا، لیکن اللہ گناہ تو اس کے بھی معاف کر دیں گے، لیکن خاص انعام نہیں ملے گا۔ سحری کرنے والے کے لیے اللہ ایک سحری پر 1 سال کی حلال روزی کی برکت دیں گے۔ افطار کرنے والے کے لیے اللہ 80 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب اندازہ کرو 30 سحریوں کا کیا عالم ہوگا، اور جو ہے کہ 30 افطاروں کا کیا عالم ہوگا، اور 30 روزوں کا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا درجہ اس کو دے دیں گے۔ میرے عزیزو، رمضان اس امت کی خاص نعمتوں میں سے ہے۔ رمضان کی پہلی عبادت روزہ ہے، اور رمضان کی جو دوسری عبادت ہے، رمضان کی جو دوسری عبادت ہے اور وہ تراویح ہے۔ تراویح قرآن کے لیے، تراویح کس کے لیے؟ قرآن۔ پورے سال سیدھے سادے بندے، سیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا بھائی، پڑھنے کا تو کیا موقع ملتا۔ ہماری مسجدوں میں امام لوگ ہیں، سکھانے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں اماموں کے علاوہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عورتیں بھی کچھ پڑھی لکھی ہیں، مرد بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ بتاؤ جی، سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ قیامت کے دن قرآن ایسی چیز ہے کہ جھگڑا کرے گی، اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور اس کا فیصلہ جہنم کا ہوا، نہیں نہیں، یا تو مجھے تو تیرے کلام سے نکال دے اور یا اس کو جنت میں بھیج دے۔ آسمانی کتابیں دوسری نبیوں پر جو نازل ہوئی نا، وہ رمضانوں میں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی ہے رمضان میں، داؤد علیہ السلام پر درود زبور اتری ہے رمضان میں، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے رمضان میں، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے رمضان میں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے جو صحیفے اترے رمضان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اور وہ بھی رمضان میں۔ لوح محفوظ سے
آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں اترا ہے، اور آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں اترا ہے۔ آسمانی ساری کی ساری کتابیں جو ہے رمضان میں اتری ہیں، رمضان میں جو ہے قرآن سے زیادہ لگاؤ ہے۔ قرآن جس گاؤں میں پڑھا جائے گا، قرآن جس علاقے میں پڑھنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، اللہ کی خاص رحمت اس علاقے میں آئے گی۔ ہمیں پتہ نہیں لگے گا قرآن کی وجہ سے کیا مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں رحمتیں نازل کریں گے، برکتیں نازل کریں گے، فتنوں کو دور کریں گے، لڑائی جھگڑے ختم کریں گے، اچانک آنے والے حادثات سے اللہ محفوظ کریں گے، قرآن کی برکت سے، قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے۔ ہاں، ہم نے ایسا بھی دیکھا میرٹھ میں، جیسے میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں، میرٹھ کے مدرسے میں حفظ کے دوران میں تھا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے یا اس سے کچھ زمانہ ہو گیا۔ وہاں پر یہ ایک بڑے میاں اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلے، جماعت سے واپس آنے کے بعد انہوں نے دل میں سوچے، یار سب لوگوں نے قرآن پڑھ لیے، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تقریباً 40-45 سال کی عمر تھی۔ تو واپس آنے کے بعد اور اپنی مسجد میں بیٹھے بیٹھے روزانہ امام صاحب کے پاس قرآن پڑھنا شروع کرے۔ قرآن پورا ہو گیا، پھر قرآن روزانہ 1 پارہ 2 پارہ پڑھتے تھے، اور جب 20-25 سال ہو گئے، امام صاحب تراویح میں پڑھتے پڑھتے کچھ گڑبڑا جاویں، آیت میں کچھ اتار چڑھاؤ ہو جاویں، یہ پیچھے سے لقمہ دے میں۔ امام صاحب کو آوے غصہ، ارے ملا جی تو بڈھا ٹھاڑا ہو گیا، تجھے پتہ نہیں کہ تو جو منہ ڈالنے لگا، لقمہ دینے لگا؟ بھئی حافظ ہو تو لقمہ دینا چاہیے۔ وہ چپ بیچارہ، لوگ اس سے پوچھتے مقتدی، ارے بھائی بڑے میاں تو کیوں بول رہا؟ نے کہا جی وہ آیت غلط پڑھ رہا تھا۔ تجھے کیسے پتا؟ بس مجھے پتہ لگا اسے کہ بس میں پڑھ رہا تھا، مجھے لگا شاید وہ غلط ہے، نکال کر دیکھا تو بڑے میاں کی بات صحیح نکلی۔ تو پھر میرٹھ کے علماء میں سے ایک بڑے عالم صاحب نے پورے مسجد کے مصلیوں کو لے کر اور سامنے بیٹھے، اس مجلس میں بھی تھا، بڑے میاں سنائیے تو پڑھ کے۔ نے کہا تجھے آوے کیا قرآن؟ تو میرے عزیزوں الف لام میم سے لے کر اور سورہ ناس تک پوری قرآن پڑھ کے سنا دی، اور میاں جی اور ملا جی آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے حافظ ہو گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے حافظ ہو گیا۔ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور خود بھی قرآن والے بنو، اور جب ہم قبر میں جائیں گے اللہ ہم سے پوچھے، اے بندے میرے لیے کیا لایا؟ اے اللہ تیرا قرآن سیکھ کر آیا، تیرا قرآن پڑھ کر آیا۔ اگر ہم چپ بھی ہو جائیں نا، ہماری طرف سے قرآن بات کرے گا اللہ سے، اے اللہ یہ تو مجھے پڑھا ہوا آدمی، اسے جنت میں بھیج۔ منکر نکیر کے سوال جواب یہ قرآن دلائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں یہ جو مہینہ ہے اس کا خاص عمل یہ تراویح ہے، اور تراویح قرآن کے لیے ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھ سک رہے، جن لوگوں نے آج تک قرآن کی طرف جھانکا بھی نہیں، کتنا بہترین موقع بھائی، امام صاحب قرآن پڑھتے، پیچھے کھڑے ہو کے سن لو۔ 1 گھنٹہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کیا بولو، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کتنی آسانی کے ساتھ اور 1 پارہ اور سرسر پڑھ دیا جاتا ہے۔ اور کم سے کم رمضانوں میں اور جو ہے پورا قرآن ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں بھی اچھے امام صاحب ہیں اور بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کم سے کم آپ لوگ اللہ کے پاس جائیں گے، اے اللہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا، نہیں سیکھ سکا، اے اللہ کم سے کم سن کر تو آیا ہوں۔ میرے عزیزوں تراویح ہوتی ہے نا، تراویح کی 1 رکعت کے 1 سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، 1500 نیکیاں ہیں۔ ہمیں کیسے نیکیوں پر ہرس آئے گی؟ ہمیں پیسوں کی ہرس ہے، اگر کوئی اعلان کر دے تمہارے گاؤں میں، کہ کیا کہ بھئی اگر کوئی تراویح کی نماز کو آئے گا کہ ایک تراویح پڑھنے پر
یا ایک دن کی تراویح پڑھنے پر 150 روپے ملیں گے، دیکھو شام کو مسجد بھر جائے گی۔ اب 1,500 ملیں گے تو پھر عورتیں بچے بھی آ جائیں گی۔ ایک دن اگر تراویح پڑھیں گے تو 150 روپے ملیں گے، مسجد بھر جائے گی۔ ہمارے دل میں پیسوں کی قیمت ہے، نیکیوں کی قیمت نہیں۔ پیسے کی قیمت دنیا میں ہے اور مرنے کے بعد نیکی چلے گی۔ دنیا میں نوٹ چلیں گے، مرنے کے بعد نیکی چلے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ جو تراویح ہے یہ رمضان کا خاص عمل ہے۔ روزہ رکھنا رمضان کا خاص عمل، اور تراویح پڑھنا رمضان کا خاص عمل کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں، تیسری بات بھی بتاتا ہوں، یاد رکھو، اللہ ہمیں قدر کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا خاص عمل ہے صدقہ فطر دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ 1 روپے کا 70 کا درجہ ہے، 1 روپے کا 70 روپے کا درجہ ہے۔ اگر رمضان میں 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ 70 روپے دیں گے۔ دنیا میں کوئی آدمی غریب نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہم خود غریب ہیں۔ ہم نے غربت کا لباس پہن رکھا ہے، اپنے دماغ کو پہنا رکھا ہے کہ ہم غریب ہیں۔ ہم لوگ غریب نہیں ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خوب دے سکتے ہیں، جب ہم اپنے دماغ سے وہ غریبی والا لباس اتار دیں۔ صحابہ ہم سے زیادہ غریب تھے اور ہمارے نبی ہم سے زیادہ غریب تھے، اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والے بھی وہی ہیں۔ کتابوں میں دیکھ لیجئے، تمہارے علاقے کے علماء سے پوچھ لیجئے، صحابہ سب سے زیادہ غریب ہیں اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والے بھی وہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والے بھی وہی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایک نقطہ بتا کے جا رہا، یاد رکھیو۔ ہمارا آندھرا ہے بیتم چرلا جی، اتنی دور سے ہماری مستورات جماعت آئی ہے جی، یہ ایک نقطہ بتا کے جا رہا تم لوگوں کے لیے۔ یہ مت سمجھنا ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، یہ بدھی سے نکال دیو۔ اللہ سے لینے کا راستہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ سے اگر تمہیں لینا ہے، برکت لینا ہے، خیر لینا ہے، بھلائی لینا ہے اور مال میں حلت کو لینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں دینا شروع کر دے گا۔ صحابہ اکرام دیتے تھے، اپنے بچوں کو بھوکے رکھ کے اللہ کے مہمانوں کو کھلاتے تھے، اپنے بچوں کو بھوکے سلا کر مہمانوں کو کھلاتے تھے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، 1400 ورش ہو گئے، آج تک ان کی اولادیں مالدار ہیں، آج تک ان کی اولادیں مالدار ہیں۔ اللہ سے اگر کچھ لینا ہے، کچھ برکت لینا ہے اور کچھ نعمتیں لینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، اور خرچ کرنے کا بہترین موقع یہی ہے، بہترین موقع یہی ہے۔ میرے عزیزو، اگر صحت چاہتے ہو، میں کبھی بیمار نہ پڑوں، مجھے کوئی بڑی بیماری نہ آئے، تو روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو میرے مال میں برکت چاہیے اور میرا مال کبھی ختم نہ ہو، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اگر تم چاہو میرے وقت میں برکت ہو، میرے ٹائم میں برکت ہو، میری زندگی میں برکت ہو، میرے عزیزو، کچھ وقت اللہ کے راستے میں بھی لگے گا۔ مرد تو مرد، اس وقت میں عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں۔ یہ ہماری تمہاری نہیں، پوری دنیا کی عورتیں چل پڑی ہیں، ابھی اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں، اور خود کی بھی تربیت کر رہی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی اللہ نے تربیت فرمائی ہے۔ شرابیوں نے شراب سے توبہ کر لی، اور کبابیوں نے کباب سے توبہ کر لی، اور زانیوں نے زنا سے توبہ کر لی، اور سود والوں نے سود سے توبہ کر لی۔ یہ راستہ قیامت تک کے لیے اللہ نے نبیوں والا راستہ کھولا ہے۔ اس میں جب وقت لگے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر کوئی یہ کہے گھر پہ بیٹھے بیٹھے بھئی مجھے سمجھا دو، اس میں کیا فائدہ ہے؟
نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ اللہ کا راستہ ایسا ہے نکلنے سے سمجھ میں آئے گا. اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا. ہر ایمان والا نکل سکتا ہے, ہر ایمان والا نکل سکتا ہے. جی اللہ رب العزت نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا, تم جس حال میں ہے اسی حال میں میرے راستے میں نکلو, اسی راستے میں میں نے راستے میں نکلو. اللہ رب العزت نے خروج فی سبیل اللہ نہیں کہا, انفروا نفر فرمایا. نفر کا مطلب ہے صرف اللہ کے لیے گھر چھوڑ کے نکلنا, اللہ کے لیے گھر چھوڑ کے نکلنا. اس لیے میرے عزیزوں کہ کچھ وقت آپ لوگ بھی نکالو. جیسے جماعتیں آتی ہیں بتاتی ہیں اور پاس بیٹھنے کے لیے بولتی ہیں, ساتھ دینے کے لیے بولتی ہیں. بھئی جس کے پاس جتنا وقت ہے اور وہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی دے دیا کرو, اللہ کے راستے میں نکلا کرو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بدر کے لیے نکلے, رمضان میں فتح مکہ کے لیے نکلے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر رمضانوں میں فرمائے, رمضانوں کے اندر. میرے عزیزو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. رمضان نیکیوں کا سیزن ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا, اور یہ بھی جو ہے رمضان کا سیزن ہے. اس لیے میرے عزیزو آپ لوگوں کو جیسے جیسے بھی موقع ملے یا موقع لگے آپ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرو. اللہ کے راستے کی یہ ایک مثال بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ایک بچہ ہے بھائی, چھوٹا بچہ, اور تمہارے گلیوں میں گھوم رہا, وہ رو رہا ہے, وہ اس کے ماں باپ سے کھو گیا. ایک آدمی نے بچے کا ہاتھ پکڑا, اس کا بدن تپ رہا ہے, گرم ہو رہا ہے. او ہو اس بچے کو جو ہے نا اب علاج کی ضرورت ہے, اس کو بخار ہے. ایک آدمی نے پکڑ کر اس کو کیا کر دیا, علاج کرا دیا. اور دوسرے آدمی نے دیکھا اس کو سردی بھی لگ رہی ہے, اب چلو اس کو کپڑا بھی دے دیا. اور تیسرے آدمی نے دیکھا ارے یہ رو بھی رہا ہے اور اس کو بھوک بھی لگی ہوگی, اور اس کو روٹی بھی کھلا دیا. چوتھے آدمی نے دیکھا, کس نے؟ چوتھے آدمی نے, او ہو یہ بچہ اپنے باپ سے بچھڑا ہوا ہے, اگر اس کے باپ کو ملا دیا جائے. تو اس کو پکڑا, اعلان کیا, اس گلی لے گیا, اس گلی لے گیا, اور جو اس کا باپ بھی تلاش کر رہا تھا اور یہ بچہ بھی رو رہا تھا, اور جو ہے کہ اس بچے کو لے جا کے اور اس کے باپ کو پڑھا دیا, اس کے باپ کو دے دیا. اچھا بتاؤ بھائی, بتاؤ اس بچے پر سب نے کوشش کی, سب نے کیا کی؟ کوشش کی. بھائی امت غریب ہے ان کو مالدار بناؤ, امت بیمار ہے ان کو علاج کراؤ, امت پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرو. ارے بھائی یہ بھی تو سوچو, امت اللہ سے چھوٹی ہوئی ہے اور امت کو اللہ سے ملاؤ. یہ جو دعوت والا کام ہے, یہ جو دعوت والا کام ہے, یہ ہے اللہ سے ملانے والا کام, اللہ سے ملانے والا کام. یہ جو جماعت کا کام ہے, یہ جو دعوت کا کام ہے, یہ جو تبلیغ کی محنت ہے, یہ امت کو اللہ سے ملانے کی ہے. امت پر وہ لوگ بھی رحم مہربانی کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے, کپڑے دے رہے, اور جو ساری چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں, یہ بھی امت پر مہربانی ہے. لیکن اصل جو مہربانی ہے امت کو اللہ سے ملانا ہے. جب بچہ اپنے باپ سے ملائے گا, بچہ جب اپنے باپ سے ملے گا, علاج بھی باپ کرا لے گا, کپڑا بھی باپ پہنا لے گا, اور کھانا بھی باپ کھلا لے گا, علاج بھی باپ کرا لے گا. جب امت اللہ سے ملے گی اللہ اس کے سارے کاموں کا انتظام کرے گا. امت پریشان دنیا کے اسباب کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے. امت پریشان مال کم ہونے کی وجہ سے نہیں, اسباب کم ہونے کی وجہ سے نہیں, بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں, غریب ہونے کی وجہ سے نہیں. امت پریشان ہے اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے. اور یہ جو محنت ہے میرے عزیزوں, اللہ سے قریب کرنے والی محنت ہے, اللہ سے جوڑنے والی محنت ہے. ہر مسلمان اور اس محنت کا حصے دار ہے, کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. رسول اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت, یہ امت بہترین امت ہے. امت میں سب کے سب موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں بھائی میں غریب ہوں میں امت میں نہیں ہوں, ارے نہیں بھائی میں تو گھر کا ایک ہی آدمی ہوں اور جو ہے میرے کو بیوی بچے ہیں میں امت میں نہیں ہوں.
نہیں کہہ سکتا۔ کلمہ پڑھنے والا ہر شخص امت میں داخل ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا کام کرے۔ میرے عزیزو، اسی مقصد کے تحت ہماری جماعت اور یہاں پر پہنچی ہے اور آپ کے یہاں کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ پہلے دن یہ 5-6 عورتیں آئیں اور دوسرے دن اور تقریباً کہ 18 اور 20 عورتیں آئیں اور پھر آج بھی اجتماع ہے اور انشاءاللہ یہ 1-2 دن جماعت یہیں رہے گی اور تم لوگ اپنی عورتوں کو جہاں ہماری عورتوں کا قیام ہے وہاں پر بھیجو، اور جیسا مرد لوگ یہاں دین کی بات سن رہے ہیں آپ کی عورتیں بھی دین کی بات سنیں گی۔ برس گزر گئے، عورتوں کو کوئی اچھی بات کان میں نہیں پڑی، کوئی خیر کی بات کان میں نہیں آئی۔ میرے عزیزوں، اپنی عورتوں کو جہاں ہماری عورتوں کی جماعت ہے، آج ہمارے ذاکر حسین بھائی کے گھر میں جماعت ہے اور پٹری کے پار میں یہیں پر، اور اپنی عورتوں کو وہاں پر بھیجو اور کچھ دین کی بات سنیں گی اور ہماری عورتوں سے ملاقات بھی کریں گی اور پھر اگلے دن جہاں رہیں گی اور وہاں پر اپنی عورتوں کو بھیجو۔ اور جماعت یہاں مسجد میں ہے، بھائی آپ لوگ گشت میں اور جو ہے کہ دین کی بات میں اور جو ہے ساتھ دینے کی کوشش کرو گے سب انشاءاللہ، اور اپنے وقت میں برکت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے پورے بیان کا خلاصہ صرف 3 بات ہے۔ یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے اور اس کی 3 عبادتیں خاص ہیں۔ پہلی چیز روزہ ہے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا نیت کرو آج سے روزہ رکھیں گے۔ دوسری عبادت تراویح ہے، اور یہ قرآن کی جو ہے افہام و تفہیم اور اس کی اشاعت اور اس کی عظمت کو دل میں بسانے کے لیے جن لوگوں نے تراویح نہیں پڑھی آج تک نیت کرو آج سے تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز کہ اس رمضان کی خصوصی عبادت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جان بھی خرچ کرنا ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہے، وقت بھی خرچ کرنا ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ جن لوگوں نے اب تک نہیں کرے، سوچتے رہے ہم غریب ہیں، اپنے دماغ سے وہ غریبی کا لباس جو ہے اتار دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہ مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا بھائی، یہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں یہ اعتکاف نہ کیا جائے وہ پورا گاؤں گنہگار ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں جہاں پر 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اگر کوئی بھی آدمی 10 دن عشرے کا اعتکاف نہ کرے، سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی زندگی میں جتنے رمضان آئے ہیں ہر رمضان میں اعتکاف کیا، کسی میں 10 دن کا کیا، کسی میں 20 دن کا، کسی میں مہینے کا، لیکن 10 دن کا اعتکاف تو سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نہ کرے پورا گاؤں گنہگار ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دیکھو ہمارے بزرگان دین امام صاحب وغیرہ بتا رہے ہیں کہ اس سال آخری عشرے کا اعتکاف 10 دن والا کرنے کے لیے کون تیار ہیں؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ انشاءاللہ۔ یہ ایک دن اگر کوئی اعتکاف کر لے، جنت کے اور اس کے درمیان 3 خندق آڑ ہو جائیں گے، 3 خندق آڑ ہو جائیں گے، اور ایک ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہوگی اور جتنا کہ 7 زمین 7 آسمان۔ اب اندازہ کرو وہ آدمی جہنم سے اتنی دور ہو جائے گا۔ جہنم اور اس کے درمیان کہ 3 خندقیں بن جائیں گی ایک دن کے اعتکاف پر، اور وہ خندق اتنی بڑی ہوگی کہ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کے بقدر۔ اب وہ سوچو وہ جہنم سے کتنی دور ہو جائے گا اور جنت سے کتنا قریب ہو جائے گا۔ اس کے لیے بولو انشاءاللہ کون تیار ہے اعتکاف کے لیے؟ عشرہ اعتکاف بولو بھائی۔ ارے بتاؤ بھائی، دیکھو اگر نہ کرے تو پورا گاؤں گنہگار ہوگا۔ نیت کرو انشاءاللہ، بلاؤ بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ کہ آپ مشورہ کر کے رائے کر کے شام تک ہے تو بھی بتا دو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ابھی 21 میں جو ہے آنے والی ہے، اگر کسی 2 آدمی کے دل میں یا 3 آدمی کے دل میں بھی آ گئی تو پورے گاؤں کی خیر وہی پانے والا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے،
رمضان کے خاص عملوں میں سے سنت موقدہ والا عمل ہے، اور اس لیے کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔